معززین علاقہ تشریف فرما ہے، آپ حضرات کے علاقہ میں پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے۔ آپ کا ذوق، جوش، جذبہ، بلبلہ دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہماری خالصتاً دینی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرا تعلق کے شہر کراچی سے ہے، بیدار لوگوں کے شہر سے ہے، تو میں آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن جتنا وقت لوں گا اس شرط پر لوں گا کہ آپ حضرات نے بیدار ہو کر کے غیرت ایمانی کے ساتھ، جوش، جذبے اور بلبلے کے ساتھ میری گفتگو سننی ہے۔ اب مجھ سے قبل حضرت صاحب کی آپ کو جنانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اب چونکہ رات کا وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور میرے بعد لیل سنت کا بھی خطاب ہونا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں، لیکن آپ نے ایمانداری کے ساتھ میری حوصلہ افزائی کے لیے، میری دلجوئی کے لیے آپ نے بیدار ہونا ہے اور اس کا ثبوت دینا ہے، اور میں آپ سے سننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام آپ سب کے کہتے ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ صرف آگے آگے جاج رہے جو چل گیا، پیچھے بیٹھے ہیں میں آپ کو کہوں گا نہیں کہ آپ اگر اٹھیں اپنی جگہ بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن نہیں بیٹھے بیٹھے اپنی آواز اسٹیج والوں تک پہنچاؤ کہ اگر سبحان اللہ آپ آواز سے نہیں کہہ رہا میں خود سے کہہ رہا کہ اگر سبحان اللہ آواز نہیں کیا تو ذرا اونچی آواز سے آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ کو کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سمعین محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہے تھے حضرات علماء کرام۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، اعلان نبوت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، اور رحلت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف بھی ربیع الاول میں لائے، حضور علیہ السلام جس مقصد کے لیے آئے اس کا اعلان بھی ربیع الاول میں ہوا، اور اسی مقصد کے لیے جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تب بھی مہینہ ربیع الاول کا ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی شان اور عظمت کے ساتھ، بڑے مقام اور مرتبے کے ساتھ اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کا پیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی کا ذکر، ہر نبی کی سیرت کا آغاز دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ میرے آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا شمس الضحیٰ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی کائنات بنی نہیں ہے، مخلوقات بنی نہیں ہے۔ اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کو، شان کو، عظمت کو، مقام کو، مرتبے کو بیان کیا ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، روایت موجود ہے اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کو جمع کر کے فرشتوں کے سامنے اپنے کلام کو پڑھا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اور اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب یہ یاسین کس کا لقب ہے؟ یاسین کسے کہا جاتا ہے؟ انک لمن المرسلین میں کس کا ذکر ہے؟ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، یعنی
کائنات بننے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہہ کے اب انبیاء کی روحوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس کی شان کو بیان کر رہے ہیں، کس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کس کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، کس کے مرتبے کو بیان کر رہے ہیں، کس کے آنے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آقا کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے کہہ رہے ہیں اگر میرا محبوب پیغمبر آ جائے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے، میرے محبوب کا ساتھی بھی بننا ہے۔ عالم ارواح میں بھی سیرت بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ چلا، ہر نبی جہاں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا، اپنی رسالت کا پیغام رکھتا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتا، وہیں پر ہر نبی میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شان و عظمت و مقام کو مرتبے کو بیان کرتا، آپ کے آنے کی بشارت دیتا۔ اب اس میں عنوان میں اگر تفصیل میں چلا جاؤں بہت وقت لگ جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی شان اور عظمتوں کے انداز سے بیان کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کی شان اور عظمتوں کے انداز میں بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا تحریر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں میں کس کا ذکر پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے آنے کی بشارت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کسے مانگ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے ہمارے محبوب کے آنے کی بشارت دی، ہمارے محبوب کا ذکر کیا، ہمارے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کیا، آپ کے آنے کی بشارت دی، اور پھر مسجد اقصی میں جمع کر کے اللہ نے تمام انبیاء کی جماعت کے سامنے اپنے محبوب کو کھڑا کیا، امام الانبیاء ہونے کا مرتبہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں، امامت کرنے کے بعد نماز کے بعد ہر نبی اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، حضرت آدم بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنے اپنے الفاظ میں اپنے اپنے انداز میں رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیغمبر کی آتی ہے چونکہ امامت ہو چکی ہے، آمنہ کے لال کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اپنی شان اور عظمت کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ کے حبیب نے جب اللہ کی توحید کو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کی جماعت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے انبیاء کی جماعت کے محمد مصطفیٰ کی شان اور عظمت ہے، یہی فصاحت اور بلاغت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس محمد مصطفیٰ کو ہم تمام انبیاء کو فضیلت عطا فرمائی ہے، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں کے سامنے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر مسجد اقصی میں آمنہ کے لال کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اپنی نبوت اور رسالت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، ایک مجمع وہاں لگا تھا، ایک مجمع یہاں لگا ہے، وہاں پر انبیاء کی روح سے مخاطب ہونے والے خالق کائنات کی ذات تھی، اور یہاں پر انبیاء کے اجسام سے مخاطب ہونے والی ذات میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے، نبوت اور رسالت دے کر کے بھیجا ہے، لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیغمبر کی آئی، اللہ نے بڑی شان کے ساتھ بھیجا ہے، بڑے عظمت کے ساتھ بھیجا ہے، بڑے مقام اور مرتبے کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے ہر چیز کا انتخاب کیا ہے، میرے لیے آباء و اجداد کا انتخاب خالق کائنات نے کیا ہے، میرے لیے زمین کا انتخاب خالق کائنات نے کیا ہے، میرے لیے قوم کا انتخاب خالق کائنات نے کیا ہے، میرے لیے
قبیلے کا انتخابی خالق کائنات نے کیا ہے، میرے لیے سبزیوں کا انتخابی خالق کائنات نے کیا ہے، میرے لیے ازواج کا انتخابی خالق کائنات نے کیا ہے، میرے لیے سسرال کا انتخابی خالق کائنات نے کیا ہے۔ ہر چیز کو چن چن کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، بڑی شان اور عظمت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، بڑی شان اور عظمت کے ساتھ تشریف لائے۔ اب اگر میں اس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہوں، یہ بھی بہت طویل عنوان ہے، میں اس کی طرف بھی نہیں چاہتا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، فرات کے چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے جس طرح مجھ محمد کا انتخاب کیا ہے، اسی طرح اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب بھی کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں محمد کے ساتھیوں کی مثالیں تورات اور انجیل میں دے چکا ہوں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا ہے اصحاب رسول کی پیدائش سے پہلے، اصحاب رسول کے آباء و اجداد کے پیدا ہونے سے پہلے خالق کائنات نے تورات میں محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی شان اور عظمت کو، تقویٰ اور طہارت کو بیان کیا تھا، اور انجیل کے اندر محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چنا ہے۔ یہ 1,44,000 قوموں صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اب ہر نبی میرے صحابی کے در پہ آتا ہے، ہر صحابی میرے پیغمبر کے در پہ آتا ہے، میرے آقا کے دروازے پہ آتا ہے، خود نہیں آتا، خالق کائنات چنتے ہیں۔ اللہ کا انتخاب آ رہا ہوتا ہے، اللہ کی پسند آ رہی ہوتی ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، اللہ یا ابن خطاب دے دے یا ابن حشام دے دے۔ خالق کائنات نے عمر ابن خطاب کو اپنے محبوب کی جوڑی میں ڈالا ہے، حالانکہ میرے آقا نے 2 بندوں کو مانگا تھا، ان 2 میں سے فاروق اعظم کا انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ فاروق اعظم پہلے سے چنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کا انتخاب پہلے سے کیا ہوا تھا۔ اب اس میں احادیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی شان اور عظمت کو کس انداز سے بیان کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن جوانی کے واقعات کیسے ہیں، کیسے پتہ چلا پہلی آسمانی کتابوں میں فاروق اعظم کی سیرت کو بھی خالق کائنات نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر کی سیرت کو آپ پڑھو گے، بیت المقدس کے سفر سے پتہ چلے گا فاروق اعظم کی شان اور عظمت کو بھی خالق کائنات نے تورات انجیل میں بیان کیا تھا۔ صحیح تو وجہ ہے انہوں نے لڑائی کے بغیر فاروق اعظم کے حوالے چابیاں کر دی تھی، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کیونکہ صحابہ کی شان اور عظمت کو اللہ نے پہلے تورات اور انجیل میں بیان کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر کے آخری صحابی تک ہر صحابی میرے نبی کے در پہ آیا ہے، میرے پیغمبر کے دروازے پہ آیا ہے، خود چل کر کے نہیں آیا بلکہ اللہ کا انتخاب آیا ہے۔ صدیق اکبر کا انتخاب کرنے والی ذات سے میرے رب کی ذات ہے، فاروق اعظم کا انتخاب کرنے والی ذات سے میرے رب کی ذات ہے، حضرت عثمان کا انتخاب کرنے والی ذات سے میرے رب کی ذات ہے، حیدر کرار کا انتخاب کرنے والی ذات سے میرے رب کی ذات ہے، حسن حسین کا انتخاب کرنے والی ذات سے میرے رب کی ذات ہے۔ پھر مجھے یہ جملہ بھی کہنے دو، اگر امیر معاویہ بھی میرے آقا کے در پر آیا، خود چل کر کے نہیں آیا بلکہ رب کا انتخاب آیا۔ دوستو سنو میری بات کو، سنو میرے جملوں کو، اپنے دل کی تختیاں پہ نقش کر لو۔ ہم جو صحابہ کرتے ہیں، ہم جو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، یہ اصحاب رسول کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میرے محبوب اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا کلام قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اب ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بھائی جس چیز کا عقیدہ سے رب بولے کوئی نبی نہیں آئے گا، جرر سے بولو نہیں آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تکبیر۔ بھائی ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسپیکر والے بھائی آپ کم بولیے گا، یہ مجمع زیادہ بولے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائی اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی مانے
وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میرے جو بڑے امام ہیں وہ بھی نبیوں کی طرح معصوم ہیں، وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، صفات بھی نبوت والی آپ علیہ السلام پر مکمل ہو گئی ہیں۔ اب وہ معصومیت کا عقیدہ، معصوم ہونے کا عقیدہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پہ ختم ہو گیا۔ خاتم المعصومین ذات صرف ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اب اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے امام بھی انبیاء کی طرح معصوم ہیں، جس طرح نبی کے بعد نبی ماننے والا مسلمان نہیں، اسی طرح نبی کے بعد نبی کے صفات غیر نبی میں ماننے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے اپنا کلام اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آ رہے ہیں۔ کلام رب کا ہے، لانے والے جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ اللہ اسے کس پر نازل فرما رہے ہیں؟ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب میرے آقا کے دل مبارک میں اللہ اپنے کلام کو نازل کر رہے ہیں۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے، لسان نبوت سے قرآن مجید پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جب میرے آقا کی زبان مبارک سے، میرے آقا کی لبوں سے رب کا کلام نکلتا ہے، رب کا قرآن نکلتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی زبان سے قرآن کو سننے والے، سن کر کے لکھنے والے، لکھ کر کے یاد کرنے والے، یاد کر کے عمل کرنے والے، اور پھر سے جمع کرنے والے، جمع کر کے پوری دنیا تک پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی آئے گا، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے رب کے کلام کو سنا ہے، قرآن مجید کو سنا ہے، قرآن مجید کو لکھا ہے، قرآن مجید پہ عمل کیا ہے، قرآن مجید کو جمع کیا ہے، قرآن مجید کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔ وہ ایک ہی جماعت ہے جس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ لوگوں ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں، ہم ذکر صحابہ اس لیے کرتے ہیں، ہم دفاع صحابہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام ہمارے دین کی اساس ہے، صحابہ اکرام ہمارے دین کی بنیاد ہے، صحابہ اکرام پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اب اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو، ہمارا دین باقی نہیں بچے گا، ہمارا کلمہ باقی نہیں بچے گا، ہماری نماز باقی نہیں بچے گی، ہمارا دین باقی نہیں بچے گا، ہماری توحید باقی نہیں بچے گی، پیغمبر کی رسالت باقی نہیں بچے گی، دین کے احکامات باقی نہیں بچے گے، پیغمبر کی احادیث باقی نہیں بچے گی، پیغمبر کی سنتیں باقی نہیں بچے گی۔ اب اگر اس دین کو ثابت رکھنا ہے، اس دین کو اگر نبی سے لینا ہے، اور جن لوگوں نے نبی سے اس دین کو لیا ہے انہیں کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے نبی کے زبان سے رب کے قرآن کو سنا ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے رب کے قرآن کو لکھا ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے ہمارے محبوب کی زبان سے احادیث کو سنا ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، ان احادیث کو محفوظ کیا ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، ان احادیث پہ عمل کیا ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہمارے محبوب کی سنتوں کو، اقوال کو، افعال کو، اقوال کو دیکھا ہے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جو ہمارے پیغمبر کے ساتھ مکہ میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ مدینہ میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ بدر میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ احد میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ خندق میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ حنین میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ صلح حدیبیہ میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے ساتھ فتح مکہ میں نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر نظر آئے، ہمارے پیغمبر کے صبح کو شام کو دن کو رات کو جو لوگ نظر آئے انہیں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اصحاب رسول نے دیکھا ہے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، پیغمبر کھاتے کیسے ہیں، پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں، پیغمبر بولتے کیسے ہیں، پیغمبر ہنستے کیسے ہیں، پیغمبر کی آنکھیں کیسی ہیں، پیغمبر کا حسن کیسا ہے، پیغمبر کا جمال کیسا ہے، پیغمبر کے رخسار کیسے ہیں، پیغمبر کی آنکھیں کیسی ہیں، پیغمبر کی ہتھیلیاں کیسی ہے، پیغمبر کا وجود کیسا ہے، پیغمبر کا سینہ کیسا ہے، پیغمبر سوتے کیسے ہیں، پیغمبر کھاتے کیسے ہیں، پیغمبر پیتے کیسے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، آپ کا حسن کیسا ہے، آپ کا جمال کیسا ہے۔ اور جن لوگوں نے پیغمبر کے دن کو بھی دیکھا ہے، رات کو بھی دیکھا ہے، سفر کو بھی دیکھا ہے، حضر کو بھی دیکھا ہے، کھانے کو دیکھا ہے، پینے کو دیکھا ہے، تلوار کو دیکھا ہے، غزوات کو دیکھا ہے، سواریوں کو دیکھا ہے، نمازوں کو دیکھا ہے، پیغمبر کی ادا کو دیکھا ہے، اور یہی دلے ہیں جن لوگوں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں، مسلمانوں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو نبی سے لے کر کے امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟
آپ بولو کون ہے؟ صحابہ کو ماننے والے بولو کون ہے؟ صحابہ. یہ درخت سے آگے کوئی نہیں ملے گا. پیچھے والے چونکہ ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں نا، کچھ فائدہ تو دو بھائی. کون ہے؟ آپ کی آواز اس ٹائم ہم بتا رہی ہے کچھ آ رہی ہے بھائی. ان حضرات تک صحیح آواز نہیں پہنچ رہی. کون ہے؟ وہ ٹیگ لگانے والوں کون ہے؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سنو، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، خدا کی قسم. میں حضرت ہزارہ کی سرزمین پوگی سے آگے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. پہاڑی علاقے 1.5 گھنٹے کا سفر. پہاڑی علاقے پہ جیپ ایک حد تک جاتی ہے، پھر آگے دوسری سواری کا انتظام ہوتا ہے. پوگی سے آگے 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ہم پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچے. لوگوں خدا کی قسم ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہ کہتے ہیں اگر صحابہ کے احسانات امت میں نہ ہوتے. یہ صحابہ کرام کے احسانات اس چیز کو مانو. ہم صحابہ کی عزت کے لیے گولیاں اس لیے کھاتے ہیں. دیکھو جان ہر ایک کو عزیز ہے. جس طرح بیوی بچے آپ کے ہیں، بیوی بچے ہمارے بھی ہیں. والدین جس طرح آپ کو محبوب ہیں، ہمیں بھی محبوب ہیں. دیکھو ہمارے جسم لوہے کے نہیں ہیں، ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے. جب مار پڑتی ہے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، درد ہمیں بھی ہوتا ہے. جب گولیاں لگتی ہیں تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے. جب ہمارے لاشوں پہ آ کر کے ہمارے بچے روتے ہیں، جب ہمارے شہداء کے جانے کے بعد ان کے بچے تڑپتے ہیں، خدا کی قسم دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک دینے کے بعد پھر ہم میدان میں آ جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، پھر میدان میں آ جاتے ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر اسی میدان میں کھڑے ہو کر کے صحابہ کرتے ہیں، ذکر صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کی مدد کرتے ہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. کیوں؟ ہم صحابہ کی عزت کے لیے کیوں مرتے ہیں؟ ذرا سوچو ضرور گھر جا کر کے، میری باتوں کو سوچنا ضرور. صحابہ جس طرح ہمارے ہیں، صحابہ آپ کے بھی ہیں. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں. جس دین پہ ہم عمل کرتے ہیں اس دین پہ عمل آپ بھی کرتے ہیں. جس طرح صحابہ ہمارے ہیں، صحابہ آپ کے بھی ہیں. ازواج جس طرح ہماری مائیں ہیں، ازواج جس طرح آپ کی بھی ماں ہیں. اماں عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہیں، آپ کی بھی ماں ہیں. صحابہ کرام جیسے ہمارے ہیں ایسے آپ کے بھی ہیں. جو قرآن آپ پڑھتے ہیں انہیں لکھنے والے بھی صحابہ ہیں، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اسے لکھنے والے بھی صحابہ ہیں. پھر کیا وجہ ہے ہم صحابہ کی خاطر مارے کھاتے ہیں، صحابہ کی خاطر ہم گولیاں کھاتے ہیں، صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے جیلوں میں جاتے ہیں، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہمارے دین کی اساس ہیں، صحابہ کرام ہمارے دین کی بنیاد ہیں. اور صحابہ رسول نے قربانیاں دی ہیں. جب میرے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا تھا میرے صحابہ جو دین تم نے مجھ سے سیکھا ہے اس دین کو غیبی تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے وہ صحابہ کرام کے بغیر مکہ اور مدینہ میں نظر آئیں گے. باقی صحابہ کرام کہاں ہیں؟ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ، آپ کو پیغمبر کے صحابہ سوئے ہوئے نظر آئیں گے. اور چین کے بازاروں میں چلے جاؤ، آپ کو صحابہ رسول کی قبریں نظر آئیں گے. اور سودان میں چلے جاؤ، آپ کو صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی. افریقہ کے جنگلات میں چلے جاؤ، آپ کو صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی. شام و عراق میں چلے جاؤ، آپ کو صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی. اور لبنان میں چلے جاؤ، آپ کو صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی. افغانستان کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، آپ کو صحابہ کرام کی قبریں نظر آئیں گی. اپنے ملک پاکستان کی سیر کرے جائے شہر میں نکل جاؤ، آپ کو صحابہ کی قبریں نظر آئیں گی. یہ سکھر میں سونے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں، ٹھٹھا میں سونے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں، پشاور میں سونے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں، بلوچستان میں سونے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں، ہزارہ کی سرزمین پر سونے والے پیغمبر کے صحابہ ہیں. پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے صحابہ کرام کی بھی جائیدادیں تھی، صحابہ کرام کی بھی تجارت تھی، صحابہ کرام کے بھی بیوی بچے تھے. اور صحابہ رسول اللہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے. جیسے مکہ اور مدینہ میں ہم جانے کو تڑپتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کاش ہماری قبر مکہ اور مدینہ میں بن جائے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. اس سوچے جیسے ہی اصحاب رسول کو کتنی پیغمبر سے محبت ہوگی، لیکن پھر
جو صحابہ نے مکہ کو چھوڑا ہے، مدینہ کو چھوڑا ہے، پیغمبر کے پریش کو چھوڑا ہے، 1,00,000 کی نماز کو چھوڑا ہے، 50,000 کی نماز کو چھوڑا ہے، پیغمبر کے صحابہ مسافر صحابہ پوری دنیا میں نکل پڑے، پیغمبر کے صحابہ پوری دنیا میں پھیل پڑے، پیغمبر کے صحابہ نے اپنے گھروں کو کیوں چھوڑا، بیوی بچوں کو کیوں چھوڑا، شہروں کو کیوں چھوڑا، محلوں کو کیوں چھوڑا، تجاروں کو کیوں چھوڑا؟ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے میں آپ کو جواب دوں گا، اصحاب رسول نے سب کچھ کو چھوڑا ہے، میرے آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا تک پہنچ کے اسلام پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ 1.5 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد